ابھی فرسٹ پارٹ کو انشاءاللہ بولتے ہیں، سورہ مومنین آیت نمبر 51. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجهم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بہت اہم، بہت کی آیہ کریمہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون. کیا آیہ کریمہ ہے یہ؟ کلوا من الطیبات، اور ایڈریس کس کو ہے؟ تمام انبیاء کو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا نا؟ صحیح چل رہا ہے. تو میں نے کہا کبھی میں نے کوئی آیت غلط پڑھ دی ہو، غلط نہ ہو جائے. یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ. میں نے بالکل لٹرل اردو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ترجمہ کر دیا. کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل وہ کرو جو صالح ہو. کچھ لنک ڈیولپ ہو رہا ہے. پہلا لنک مل گیا. اگر کسی نے عمل صالح کرنا ہے تو اسے طیب کھانا پڑے گا. اگر طیب نہیں کھائے گا عمل صالح نہیں آئے گا. صحیح. اب تو یہ تو قرآن کریم ہے، ہماری بات تو نہیں ہے. اور ایڈریس کس کو ہے؟ رسول، رسولوں کو. تم کو پوسٹ مل گئی کافی نہیں ہے، یہ کرنا ہے. اب تم سوچو میں کون، چونکہ میں سید نسل سے ہوں تو مجھے نہیں چاہیے، اور رسولوں کو چاہیے. تم کہاں ہو؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ. اچھا طیب کسے کہتے ہیں؟ وہ تو پھر ایک ورائٹی ہے، بہت ورائٹی ہے. ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب آئے وہ کہیں سے، انہوں نے کہا کہ مولانا اوکے بھائی میرے لیے یہ خرید دو، یہ مرغی. انہوں نے کہا یہ تو حلال والا نہیں ہے. کہنے کوئی بات نہیں، میں بسم اللہ پڑھ لوں گا. تو یہ سمجھ رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے طیب ہو جائے گا. تو کہنے لگا میں نے اس کے لیے ایک اور چیز آرڈر کی، نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کھاتا. کہنے لگا بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جب آپ ایک حرام کو بسم اللہ کر کے حلال کر چکے ہیں تو ایک اور حرام کو بسم اللہ کر کے حلال کر لیں. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں. کلوا من الطیبات. پہلی بات تو یہ کہ وہ خود چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ خود تو پاکیزہ ہے. ہم کوئی حرام گوشت نہیں کھاتے الحمدللہ رب العالمین. کمائی حرام ہے. یہ طیب ہو گیا؟ نہیں، طیب نہیں ہوا. کلوا من الطیبات میں چیز بھی طیب ہو اور کسب بھی طیب ہو. صحیح ہے؟ دو باتیں. تیسری بات، آپ کسی بھی نبی سے پوچھو، اے نبی میں ایک روٹی کھا کے پیٹ بھر لیتا ہوں، 3 کھاؤں تو کیسا ہے؟ ہاں. تو اگر کوئی ہمیں ڈھنگ کا بندہ مل گیا تو وہ کہے گا کہ بیٹا جس رات تم یہ کرو گے نا، اس صبح تمہیں معنویت میں سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ اب چیز بھی طیب تھی، کسب بھی طیب تھا، لیکن شہوات بیچ میں داخل ہو گئی ہیں. اب یہ طیب نہیں ہے، اب یہ طیب نہیں ہے. اب اس کا رزلٹ عمل صالح نہیں نکلے گا، اس کا رزلٹ شہوت پرستی نکلے گا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے دل میں کسی ایسی جگہ پہ لکھ لوں جو کبھی ختم نہ ہوتا ہو. اب ایک اور مشکل ہے، ٹائم تو صحیح سے ختم ہو رہا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ جو کلوا من الطیبات ہے، اس میں ابھی تک ہم نے کیا ایڈ کیا ہے؟ صرف کھانا. صحیح. اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے کچھ اور بھی اس میں آئے گا نہیں آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد عجل فرجهم. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ کیا ہوا؟
خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی کسی مسجد کے سامنے پہنچو تو اپنی زینتوں کو جمع کر لو، اپنی بیوٹیز کو جمع کرو. صحیح ہے. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ میں چاہیے تھا اور مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو دعا پڑھو، نہیں، اگلا جملہ ہے کلو واشربو. کلو واشربو، مسجد میں جاتا ہے کھانے پینے کے لیے. یہ قرآن کریم نے کیا لنک بنایا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ کیا لنک ہوا؟ ہاں، خدا متعال کہے گا کہ تو تم بات بھی کرتے ہو نا وہ بھی کلو ہے، وہ بھی تم کچھ کھاتے ہو، یہ جو تم سنتے ہو نا یہ بھی شرب ہے، یہ بھی تم کچھ پی رہے ہو. اب تم جب مسجد میں داخل ہو نا تو فضول باتیں نہ کھاؤ نہ پیو. ہاں، تمہاری ہر پریکٹس کلو واشربو کے اندر ہے. تمہاری ہر گیدرنگ اسی طرح کھانا ہے جیسے کلو من الطیبات وعملوا صالحا. تم ایک غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ عقل طیب ہے؟ نہیں، یہ عقل نجس ہے. کیوں بیٹھے تھے؟ کوئی مسجد میں کھانا کھاتا ہے پیتا ہے؟ تو خدا نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ بھائی یہ جو کلو من الطیبات انبیاء اور رسول سے کہا ہے یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ گیدرنگز بھی ہیں، آئیڈیاز بھی ہیں، ہر قسم کا ان پٹ اس کلو واشربو کے اندر ہے. اور ان سب کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا. اب مجھ سے کوئی کہتا ہے مولانا میں کیوں صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں تم جلدی سو، رات کو تھوڑا سا کم کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، صحیح ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ کلو واشربو صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ کہانی کچھ اور ہے. سب سے پہلے مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، یہ بتاؤ تم پورے 24 گھنٹے موبائل پہ دیکھتے کیا کیا ہو؟ یہ بھی تو کلو ہے، یہ بھی تو کلو ہے. کیوں؟ صبح کو تمہیں اٹھانا اسی قلب نے ہے جس کو تم نے سب کچھ دیکھ کے گندا کیا ہے، اسی قلب نے اٹھانا ہے. اور کسی کا قلب اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ سوتا بھی رہ جاتا ہے تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں کبھی نوٹ کرتا تھا نماز شب کے لیے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا شیخ اٹھ. میں کہتا تھا بھائی آپ بڑے غصے میں ہیں. ایک دن اٹھاتا تھا کہتا تھا شیخ نماز کا وقت ہے اٹھ جائیں. میں حیران رہتا تھا. ایک دن آتا ہے اتنے غصے میں جیسے ٹھڈا مار رہا ہے مجھے، ایک دن آتا ہے اتنے پیار سے اٹھا جیسے ماں اٹھا رہی ہے. یہ کیا مشکل ہے اس کے ساتھ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹ کیا میں جس دن مکروہ کرتا ہوں اس کو بہت غصہ آتا ہے، جس دن میں مکروہ کرتا ہوں اس کو بہت غصہ آتا ہے. تو یہ اٹھانے میں بہت پاگل پنا دکھاتا ہے پھر یہ. صحیح ہے، کیونکہ ہمارا اسٹوریج راؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی چیز مس نہیں کرتا. خدا متعال فرماتا ہے جب وہ اپنی کتاب کو دیکھیں گے نا کل شیء مستطر، ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوتی ہے. جب خدا متعال فرماتا ہے ہم ان کو کتاب دیں گے تو چلا کے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب اس نے نوٹ کیا ہوا ہے. کہاں نوٹ کیا ہوا ہے؟ میرے اندر. کوئی ویڈیو فلم نہیں چاہیے ایکسٹرا، میرا وجود بتائے گا یہ کیا کر کے لایا ہے. میرا وجود، میں ہی ریکارڈر ہوں، میں ہی اسٹوریج ہوں، میں ہی پروسیسر ہوں، میں ہی ڈیسیشن میکر ہوں. یہ سب کچھ میرے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں قلب. قلب ایک فینومینل ایگزسٹنس کا پارٹ ہے ہمارا. الحمدللہ کافی چیزیں کہہ سکے، الحمدللہ رب العالمین. اس کے اوپر محنت کرنی ہے مجھے اور آپ کو. ہر مکروہ، ہر مباح، ہر واجب، ہر مستحب، حرام کا ذکر ہی نہیں، یہ سب ہماری وجود کے اوپر راؤنڈ دا کلاک اپنا اثر ڈال رہا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ اب اس کی نالج بڑھے گی یا اس کی نالج گھٹے گی. اگر نالج کی پریکٹس بڑھ گئی، قلب سفید، انلائٹڈ، ریفلیکٹنگ،
ورنہ ڈارک بلاکیڈ لوزر. یہ راؤنڈ دا کلاک ہو رہا ہے, ہر سیکنڈ میں چینج ہو سکتا ہے. ایک درخت ہوتا ہے نا, ایک دفعہ 6 فٹ کا ہو گیا, ابھی 3 فٹ کا نہیں ہوگا انلیس تم اسے کاٹ دو. ہمارا وجود ایک رات میں 20 فٹ کا ہو سکتا ہے, ایک رات میں اتنا سا ہو سکتا ہے. یہ ہمارے وجود میں بڑی عجیب طاقت ہے خدا نے رکھی ہے, بہت فلیکسیبل ہے یہ, اچھا بھی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اعلیٰ علیین میں خلق کیا, اور اسفل سافلین بھی جا سکتا ہے. یہ صحیح ہے. الحمدللہ یہ معاملہ ہے. اب ہمیں بہت کچھ ابھی اس پہ بات کرنی ہے, کل اس کے اوپر ہم نے اس کو اور بڑھانا ہے. یہ قلب جو سفید ہوتا ہے یہ اور کیسے سفید ہوتا ہے, اس کے اوپر بات کرنی. پھر ایک اور بات بھی کرنی چاہیے کبھی اپنے جیسوں کے لیے, وہ کہ اگر قلب سیاہ ہو جائے تو اس کو صاف کیسے کرتے ہیں, یہ بھی تو بات کرنی چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ خدا کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دو کہ کبھی میری امید سے نا امید مت ہونا. صحیح.